نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ اور یاد کرو جب قال موسیٰ لقومہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 80,000 انبیاء بھیجے گئے۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل میں جس طرح نبوت انہیں عطا کی گئی، اس طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو جہاں میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، کہ من و سلوہ تم پر اترا، بادل سایبان بن کر تمہیں سایہ دے رہا ہے، 12 چشمے تمہارے لیے پھوٹ پڑے، تمہارے لیے سمندر میں 12 راستے بنا دیے گئے، اور فرعون اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہو گیا۔ تو ایسی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی اور جہاں میں کسی اور کو یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی، تو تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں سمندر آیا، سمندر کے 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل اس سمندر سے پار ہو گئے۔ فرعون اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون اور فرعون کا لشکر اس میں غرق ہو گیا تو اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر آ گئے۔ اب مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت ہو گئی۔ فرعون کی جو چیزیں بچ گئی تھیں ان چیزوں کے بنی اسرائیل مالک ہو گئے، لیکن اصل میں بنی اسرائیل کا مسکن مصر نہیں ہے۔ اصل میں ان کا وطن شام فلسطین کی سرزمین ہے، بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ مسکن رہا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر مصر آئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آباد ہوئی اور 400 سال گزر گئے۔ اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تمہارا اپنا جو اصل وطن ہے وہ شام فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں تمہیں جانا ہے، وہ بڑی بابرکت سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت کافروں کا قبضہ ہے، تمہیں ان سے جہاد کرنا ہے اور پھر اس سرزمین میں داخل ہو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ فرمایا کہ جہاد ہوگا، مقابلہ ہوگا، مگر یہ تم سمجھ لو کہ فتح ہمیں ہی ہوگی۔ فتح کا آپ نے وعدہ بھی فرما لیا۔ ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، آپ نے فرمایا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس میں جس کی فتح اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم پیٹھ پھیر کر نہ پلٹ جانا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی جہاد سے منہ مت موڑنا،
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر شام فلسطین کے قریب پہنچے تو جو قوم کے 12 سردار تھے، یہ قوم 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور اس کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا سردار الگ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 سرداروں کو اس بستی میں بھیجا اور فرمایا جا کر وہاں کے حالات دیکھو، کافروں کی فوجی طاقت دیکھو، ان کی تیاریوں کو دیکھو اور ان کی کمزوریوں کو دیکھو، لیکن آپ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم حالات صرف مجھے بتاؤ گے، اپنی قوم کو نہیں بتاؤ گے، تاکہ قوم بزدل نہ بن جائے، ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ اب یہ 12 سردار گئے اور وہاں دیکھ کر آئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس قوم کو بڑھا چڑھا کر اپنے بنی اسرائیلی لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بڑے لمبے چوڑے ہیں، بڑی طاقت ہے، ان کے پاس تو ایسا اسلحہ ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آنکھ کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، سارا جسم لوہے میں غرق ہوتا ہے۔ ایسے طاقتور لوگ ہیں، بہت جدید اسلحہ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے قوم کے دل میں ڈال دی۔ جب قوم کے بڑے ڈرپوک ہو جائیں، بزدل ہو جائیں تو قوم بھی بزدل ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ قوم کے سردار نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو قوم بزدل بن گئی، سوائے 2 سرداروں کے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا۔ یہ 2 سردار تھے جنہوں نے قوم کو حالات نہ بتائے، باقی سب نے بتا دیا۔ تو قوم نے کہا قالوا یا موسیٰ، قوم بولی اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس فلسطین کی سرزمین میں قوم جبارین ہے، بڑے خطرناک لوگ ہیں، زبردست اور توانا لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم اس بستی میں اس وقت تک ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ قوم اس بستی سے نکل نہ جائے۔ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، آئے ہیں میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے، تو کیا کوئی کافر بغیر جنگ کے اپنی بستی چھوڑ کے جاتا ہے؟ تو کہنے لگے یہ چلے جائیں تو پھر ہم بستی میں چلے جائیں گے، ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ اس بستی سے نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا 2 مردوں نے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا نے، یہ وہ لوگ تھے یخافون جو اللہ کا خوف کرتے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر اپنا خصوصی فضل و انعام فرمایا اور ان پر بزدلی طاری نہ ہوئی، وہ بہادری کے جوہر رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو فتح بالکل یقینی ہے، واقعی ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے ہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اندر سے یہ بزدل قوم ہے، یہ کافر قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صرف تمہیں کیا کرنا ہے، ادخلوا علیہم الباب، تم زبردستی شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو کر تو دیکھو، یہ قوم تمہیں دیکھ کر بھاگ جائے گی، صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کہ ہمت کر کے مقابلے کے لیے شہر میں داخل ہو جانا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم شہر میں داخل ہو گئے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کا اسلحہ جدید ہے یا ان کی طاقت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو تم مسلمان ہو، اور مسلمان کی تو شان یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا، پس تم توکل کرو، بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 2 ساتھیوں اور جو قوم کے 2 سردار بھی تھے، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا، ان دونوں کو
یہ قوم مارنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسے مشورے ہمیں قابل قبول نہیں ہیں. پھر انہوں نے فیصلہ سنایا. قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک یہ کافر قوم اس میں موجود ہے. تو بلا وجہ ہم پر کوششیں نہ کی جائیں، ہمارا ذہن بنانے کے لیے محنتیں نہ کی جائیں. فاذهب انت وربک، پھر اس قوم نے بے ادبی کی اور کہا آپ جائیے اور آپ کا رب جائے. فقاتلا، پس آپ دونوں جا کر جنگ کریں. انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے یہ الفاظ کہے. ایک غزوے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے رائے لے رہے تھے، تو ایک صحابہ کرام کا گروہ خاموش تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، وہ انصار تھے. تو مہاجرین تو اپنی بہادری کا اظہار کر رہے تھے، انصار خاموش بیٹھے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خاموش اس لیے ہیں کہ مہاجرین ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، تو یہ ہم میں تعظیم کے لائق ہیں، تو ان کی تعظیم میں ہم خاموش ہیں. ورنہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور وہ جہاد کرے، بلکہ ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے. اتنے پیارے صحابہ کرام کے متعلق اگر کوئی بے ادبی کا کلمہ کہے تو وہ کیسا محروم شخص ہوگا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، بے شک میں صرف اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا مالک ہوں. میں خود جہاد کر سکتا ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ جہاد کے لیے جا سکتا ہے، مگر یہ سرکش قوم ہے، یہ جہاد کو تیار نہیں. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دے. قال، اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 کے معنی 40. ارشاد فرمایا کہ پس بے شک یہ بیت المقدس کی سرزمین اس قوم پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی. ایک بہت بڑا میدان تھا جسے مفسرین نے میدان تیہ قرار دیا. اس میدان تیہ میں یہ قید کر دیے گئے. کھلا میدان تھا لیکن سارا دن اور ساری رات چلتے رہتے، لیکن اس میدان سے باہر نہ نکل سکتے. 6 لاکھ افراد اس صحرا کے اندر قید کر دیے گئے اور 40 سال تک وہ قید رہے. اور پھر 40 سال کے بعد جو زندہ بچ گئے انہوں نے پھر جہاد کیا اور فلسطین کی سرزمین کو آزاد کیا. ارشاد فرمایا یتیہون فی الارض، وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن 40 سال تک اس زمین سے باہر نہ نکل سکیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس اے موسیٰ علیہ السلام نافرمان قوم پر آپ افسوس نہ کرنا. یہ سزا مقرر کر دی گئی. اس واقعے میں یہاں یہ عبرت ہے کہ آج یہودی جو حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ اعتراضات کرتے جس پر یہ آیات نازل ہوئی، یہ نشانی مل جائے تو ہم عمل کریں گے، یہ نشانی مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو فرمایا ان کو تو ساری نشانیاں ملی، انہوں نے کیسی بے ادبی کی. تو یہ تو انبیاء کی بے ادب قوم رہی ہے، تو ان کے آباء و اجداد میں بے ادب لوگ گزرے ہیں اور یہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے اس کا دوسرے نقطے کا،
تو اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ قوم جب گناہوں میں پڑ گئی اور نبی کی نافرمانی کی تو ایک مقام وہ آیا کہ اس پر بزدلی کو مسلط کر دیا گیا، یہ بزدل بن گئی. اور جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے روگردانی کرتی ہے تو وہ بزدل ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہودی حسد میں مبتلا تھے، اس مناسبت سے حسد کی تباہ کاری پر مشتمل ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسد انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت پر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ وہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے اور ایسی نعمت مجھے مل جائے. کسی کے مال پر حسد، کسی کی صورت پر، کسی کے کردار پر، کسی کے مقام و مرتبے پر، کسی کی شہرت پر، کسی کے علم پر، کسی کی آواز پر. حسد کسی بھی نعمت پر ہو سکتا ہے. حسد ہمارے دل میں ہے یا نہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر حسد دل میں ہوتا ہے، اس سامنے والے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات خوشی ہوتی ہے. اور اگر اسے خوشی محسوس ہو یا کوئی نعمت ملے تو مومن کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات رنجیدہ ہو جاتا ہے. یہ آلہ ہے، تھرمامیٹر ہے، جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں حسد ہے یا نہیں ہے. حسد اتنا باریک ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں مسلمان سے حسد کرتا ہوں. اور جو مسلمان سے حسد کرے کل بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامۂ اعمال نیکیوں سے خالی ہوں گے. اس پر اگر آپ مزید تفصیلات اور معلومات حاصل کرنا چاہیں، بلکہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے، تو یہ کیسٹ حاصل کیجیے ہمیشہ کا ٹینشن فار ایور.